لیکن میں بچوں کو کچھ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کوئی آپ کو ایکسپوز کر دے گا اور آپ توبہ کر چکے ہو، تو کچھ دعائیں ہیں میں وہ بتانا چاہوں گا. ایک ایپ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ الہدا کی ایپ ہے، بڑی زبردست ایپ ہے. اس میں دشمن سے حفاظت کی دعائیں ہیں، ایک الگ سے سیکشن بنا ہوا ہے دشمن سے حفاظت کی دعائیں. وہ دعائیں آپ پڑھیں، ایسا عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا. اس میں ایک لمبی دعا، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف واحذر، یہ لمبی دعا ہے، یہ 3 بار پڑھنی ہے. اس میں دشمن سے پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح اللہم اکفنی بما شئت، اسی طرح اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعائیں آپ دیکھیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ نے توبہ کر لی ہوئی ہے، ہو نہیں سکتا کہ آپ نے سنسیئرلی اللہ کے آگے سبمٹ کیا، رب العالمین کے آگے. یعنی آپ سوچیں کہ آپ ملک کے پرائم منسٹر کو جا کے کہیں کہ جی میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اب آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں معاملے کو. تو سوچیں اس کے ہاتھ میں ایجنسیاں ہیں، اس کے ہاتھ میں پولیس ہے، اس کے ہاتھ میں ادارے ہیں، کیسے چھوڑ دے گا؟ کیسے وہ آپ کو نہیں سیو کرے گا اور وہ اگلے کو کیسے جو ہے نا وہ پکڑے گا، نہیں پکڑے گا. سوچیں آپ اللہ کے آگے کیس سبمٹ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی، ہم پھسل گئے، ہم انسان ہیں، بس تو اب بچا لے، میری عزت بچا لے، یا اللہ ان لوگوں کو یا ہدایت دے یا ان لوگوں کو ٹیچ کر، یعنی جو مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، کیسے اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے. علی بھائی یہ تو ایک روحانی پہلو ہے، یعنی حقیقی جو مدد ہے وہ تو یہی ہے جی. لیکن جو اسباب کے درجے میں ہے نا، اس وقت ایف آئی اے سائبر کرائم میں ایسے جو ہے وہ انہوں نے سہولیات فراہم کی ہیں کہ اگر کوئی بچی کسی سے بلیک میل ہو رہی ہے، وہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے، تو اس کا ان بچیوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا نام جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی سامنے نہیں آئے گا اور آپ کا مسئلہ بھی سالو کیا جائے گا. اور آپ نے اگر ایڈمٹ کیا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر اس طرح کی سہولیات ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے، تو بالکل بچیوں کو اس سے اویئر ہونا چاہیے اور ان سہولیات کو اویل کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ اپنے اوپر برڈن لیں اور کہیں کہ میری زندگی کا خاتمہ ہی اس مسئلے کا حل ہے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ یعنی آپ تصور کیجئے کہ اگر کوئی لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو وہ اپنے والدین کو بے سہارا چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اساتذہ کرام کو روتا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہے. یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو. یہ نہ سمجھو کہ تم اس کے مالک ہو، یہ تمہارے پاس امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے، حرام موت مرتا ہے، قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا. اگر اس نے پھانسی لی ہے تو ہر پل وہ پھانسی کے عذاب میں ہی مبتلا ہے. وہ لٹکایا جائے گا، کھینچا جائے گا. اگر اس نے گلا کاٹا ہے یا چھت سے جمپ کیا ہے، قیامت تک اس کو وہی عذاب ملتا رہے گا. تو یہ یعنی بہت سکیری بات ہے. ابراہیم ایک شاعر تھے، ابراہیم ذوق، شیخ ابراہیم ذوق، انہوں نے کہا تھا کہ غم سے گھبرا کے اب تو یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں کہیں، مر کے بھی چین نہ آیا تو کہاں جائیں گے. یعنی آپ نے ایک چھوٹی آزمائش سے، چھوٹی مصیبت سے بچنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ سوسائڈ کیا، اور سوسائڈ کرنے کے بعد بھی آگے اگر آپ بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں تو آپ نے کون سا عقل مندی کا سودا کیا. صحیح بات. باقی گناہوں والی بات تو 100 قاتل کا جو ایک، یعنی 100 اشخاص کا جو قاتل تھا، اگر اس نے جب نیت کر لی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے، اور اس نے عہد کر لیا ہے، اللہ اگر اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے، تو آپ سے بیٹا چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں. بہت ہوپ ہے. میں بس ان لوگوں کو بھی جو یہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، دوسرے کو ایکسپوز کرنا اور بلیک میل کرنا، اسکینڈلائز کرنا چیزوں کو، ان لڑکوں کو بھی، اور اگر لڑکیاں بھی ملوث ہیں ان کو میسج دینا چاہوں گا کہ جو انسان توبہ کر چکا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے اس گناہ سے، وہ اللہ کا ولی ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ جو میرے ولی سے دشمنی لے گا، جو میرے ولی کو ہرٹ کرے گا، میری اس سے دشمنی ہے. بالکل صحیح. میرا اس سے اعلان جنگ ہے. تو خدا کا خوف کریں. آپ اللہ سے جنگ لے رہے ہیں کہ اگر کوئی نکلنا چاہ رہا ہے، حرام چھوڑنا چاہ رہا ہے، توبہ کر چکا ہے، آپ پھر بھی اس کا گناہ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پھر بھی کہتے ہیں میں اسے ٹارچر کروں گا، پھر وہ اللہ کے ساتھ جنگ. اللہ کے ساتھ جنگ ہے. بالکل صحیح. اللہ سے جس نے جنگ لے لی وہ پھر گیا. فرعون کا کیا حشر ہوا تھا ہمارے سامنے ہے. تو ان کو بھی میں نصیحت کرنے چاہوں گا، اللہ ہدایت دیں. آخری چند چیزیں وارث بھائی، کہ آپ نے یہ بھی ماشاءاللہ بات کی کہ پیرنٹس کو بھی اب سمجھنا چاہیے کہ خدا کے لیے
وقت کے چیلنجز کو سمجھیں. بچے جذباتی طور پہ کمزور ہیں, اب انہیں ہم کیا اتنا بلیم کریں, کمزور جنریشن سن کے کیا فائدہ کیا ان جملوں کا. بھئی ہیں اگر کمزور تو آپ تھوڑا اپنے آپ کو مولڈ کر لیں, آپ تھوڑا سا انہیں اسٹرینتھ دیں, آپ تربیت میں اللہ تعالیٰ کا پہلو لائیں, دین کا پہلو لائیں, آپ پیار دیں انہیں, اللہ سے محبت قائم کریں. اور دیکھیں ان کو پراپرٹی نہ سمجھیں, ان کو ذمہ داری سمجھیں, وہ ملکیت نہیں ہے آپ کی. ابھی ڈاکٹر حماد کے ساتھ میں نے پچھلا پوڈ کاسٹ ماشاءاللہ میرا ریزالونگ فیملی ایشوز, اس میں ڈاکٹر حماد سے میں نے بڑی سخت نصیحت کرائی ہے ماں باپ کو. اسی طرح اکیڈیمک انسٹیٹیوٹس کو میں نہیں کہتا اٹینڈنس نہ رکھیں اور اپنے اسٹرانگ رولز نہ رکھیں, لیکن تھوڑا سا بچوں کی نا یہ کاؤنسلنگ کا خیال کریں, انہیں بتاتے رہیں, چیزیں سمجھانے کی کوشش کریں. اور ماشاء اللہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ علی بھائی اس میں پیرنٹس کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں. جی کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے نا, تو علی کوئی اور دوست بنا لے گا, اور پھر جو ان کو اپنا دوست بنائے گا یہ اسی کے راستے پہ چلیں گے. صحیح. اور سب سے زیادہ دنیاوی رشتوں میں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. صحیح. اور آپ اگر ان کو دوست بنا لیں گے, ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ جائیے, پکنک بنائیے, آپ ان کے ساتھ جو ہے آؤٹنگ کیجیے, آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہائکنگ کیجیے, آپ ان کے ساتھ ٹرپ لے کے جائیے, یعنی آپ ان کے ساتھ شاپنگ کرنے جائیے. میں تو اپنے بچوں کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتا ہوں اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. اور میرے بچے میرے دوست ہیں, ہم نے یہ کمی ان کو فیل ہونے ہی نہیں دی کہ وہ باہر کسی کو دوست بنائے. اور اگر انہوں نے باہر کوئی دوست بنائے بھی ہیں تو وہاں پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہے. آپ نے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اسی صورت میں رکھ پائیں گے کہ آپ کے ان کے ساتھ ریلیشن اچھے ہوں گے. زبردست. جب آپ نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک حکمرانی یا جو ہے وہ ڈومینیشن ہے آپ کی ان کے اوپر, اور ان کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ آپ کی چھڑی چلتی ہے, تو پھر تو وہ آپ کی بات نہ سنیں گے, نہ سمجھیں گے, نہ وہ آپ کی بات پہ عمل کریں گے. دوسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کم رد کرتے ہیں. اللہ. والدہ تو ہر وقت دعا کرتی ہی رہتی ہے, اس لیے اب وہ کامن چیز بن چکی, گو کہ اس کی ایک بڑی اہمیت ہے. لیکن باپ جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. تو ہمیں بحیثیت باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, ان کی جان مال کی. اور اگر میں دین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہوں نا, ایک نیو مسلم بچی کو اس کے شوہر نے مارا اور اس کی آنکھ پہ نشان پڑ گیا, وہ ہمارے پاس آئی, شوہر کو بلایا کہ بھی کیوں مارا اللہ کے بندے, وہ یہ تو امانتیں ہیں, یہ تو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ایسا اچھے طریقے سے پیش آیا کرو. کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 5 وقت کی نمازی ہو, یہ نمازیں پڑھے, ذکر و اذکار کرے, یہ تلاوت قرآن کرے, میں چاہتا ہوں یہ بہت اچھی مسلمان ہو. میں نے کہا کہ آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ کہتے بس فجر کی مس ہوتی ہے, باقی 4 نمازوں کی پابندی کرتا ہوں, کام پہ ہوتا ہے اس لیے زیادہ تلاوت قرآن نہیں کر پاتا. تو میں نے کہا کہ آپ خود اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کو فالو کریں گے. صحیح. لیکن آپ خود تو اپنے اوپر کوئی کوشش نہیں کر رہے, لیکن اس کو آپ اچھا مسلمان بنا رہے ہیں جس کی پاداش میں آپ نے اس کو جو ہے وہ لگا بھی دی ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. پیرنٹس اگر چاہتے ہیں نا کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی سمیٹنے والے ہوں, تو پھر رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ان کے لیے ہم دعائیں مانگیں. فجر ہماری مسجدوں میں ہونی چاہیے, صبح تلاوت, یہ ان کے اٹھنے سے پہلے ان کے کانوں میں ہماری تلاوت قرآن جانی چاہیے, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے والد اس پیٹرن پہ چل رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا پیٹرن ہے, تب وہ ہمارے راستے پہ چلیں گے. ہماری اگر تاخیر سے سونا, تاخیر سے اٹھنا, اور ہمارے شب و روز جو ہے وہ جھوٹ فریب اور مال کے کمانے میں لگے رہیں گے, تو ہمارے بچے کبھی بھی محمد بن قاسم اور خالد بن ولید نہیں بنیں گے. سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت بات.